अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त बड़ी ख़ास जगह पे मौजूद हूँ। आपके लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। आज इस टाइम मेरे पूरे कैरियर के फ़र्स्ट टाइम हम इस टाइम पसरूर रोड पे मौजूद हैं, जो नियर बाय सियालकोट है। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको आज इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप हमें काइंडली बताएं कि पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि मेरे नाज़रीन जो है वो ज़रा पहचान सकें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारुफ मेरा ये है जी कि इमरान बशीर मेरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाली तो अल्लाह पाक ने हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत थी जुनैद जमशेद मरहूम जी। तो जुनैद जमशेद मरहूम के साथ अल्लाह पाक ने जो एक निस्बत लगाई वो पूरी दुनिया ही माशाल्लाह इसको जानती है कि जुनैद भाई कैसे हमसे मोहब्बत प्यार करते थे। लेकिन इस बिज़नेस के हवाले से फ़र्स्ट टाइम अल्लाह पाक ने आगाज़ करवाया। वैसे तो प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे कमर भाई, लेकिन ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ के एतबार से पहला प्रोजेक्ट है और अल्लाह के फजल करम से ये बड़े वसूख से ये बात कही जा सकती है, मालिक का फ़ज़ल शामिल हाल रहा तो सियालकोट में कम से कम ऐसी सोसाइटी नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये मेन बुलेवार्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि अभी तक किसी सोसाइटी ने 210 फुट का मेन बुलेवार्ड नहीं दिया। तो यहाँ पर 210 फुट का एक तो मेन बुलेवार्ड दिया जा रहा है, 5 मरला 10 मरला कनाल की अलग अलग ब्लॉक अलग अलग कटिंग दी जा रही है। और ख़ास तौर पे जो कनाल की जो कटिंग आ रही है वो गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक अलग से गेटेड कम्युनिटी होगी और ये दुनिया इंशाल्लाह देख के बड़ा महसूस भी होगी और लुत्फ़अंदोज़ भी होगी कि ऐसे भी सोसाइटीज़ बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें 70 से 80% लोकेशन प्लाट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें फेसिंग लेक है, फेसिंग मेन बुलेवार्ड है और फेसिंग पार्क है। और 3 साल की आसान अक़सात पर ये माशाल्लाह मुश्तमिल है, लेकिन पोजेसन जो है वो अल्लाह के फजल करम से 1 साल के अंदर अंदर पोजेसन अल्लाह के फजल से दिया जा रहा है कि जो चाहे अपना मकान बनाना शुरू करे और साथ साथ किस्तें देता रहे। माशाल्लाह जी, अभी तो ये आपने बड़ी प्यारी बातें की हैं और इंशाल्लाह बड़े महसूस होंगे जितने भी मेरे दोस्त बाब ये सब जब देखेंगे हमारा मीडिया में जब ये सब मैसेज कन्वे होगा। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये कौन सी जगह है? ये पसरूर रोड था, पसरूर से सियालकोट का कितना डिस्टेंस है और यहाँ से कौन सा अच्छा वे है जहाँ से आप यहाँ पे सोसाइटी के लिए रास्ते ओपन होंगे, वो हमें थोड़ा सा बताइए। अब क्योंकि अब एंट्रेंस में है, हम एंट्रेंस के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी, ये ना असल में सियालकोट कैंट से सारी ही सड़कें निकलती हैं सियालकोट की, चूँकि मेन 3 सड़कें हैं, डस्का, समड़याल और पसरूर रोड। तो ये एक्चुअली सियालकोट की सबसे अहम अगर कहा जाए तो ये वो सड़क है। उसकी वजह ये है कि नारोवाल ज़िला जो अब ज़िला बन चुका है वो भी इसी सड़क से ही अपने ज़िले के साथ पहले मुंसलिक होता था। और हमारे लिए खुशकिस्मती कह लें कि आज तक ये सड़क जैसे प्रॉपर बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। अल्लाह के फजल करम से यहाँ के ताजिर हज़रात को अल्लाह ने ये जुर्रत और माशाल्लाह हिम्मत अता फरमाई कि मिलकर गवर्नमेंट से मिलकर ये सड़क बनाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गेट तक ये सड़क पहुँच चुकी है अल्लाह के फजल करम से। गुलशन इकबाल पार्क पसरूर रोड शुरू होते ही गुलशन इकबाल पार्क सियालकोट की एक फ़ेमस जगह है, वहाँ से बमुश्किल 5 से 6 मिनट की ये ड्राइव है जहाँ हम मौजूद हैं। बिग सिटी के नाम से ये सोसाइटी शुरू की गई है और जो दुरानिया है तकरीबन कोई 30 किलोमीटर तक का, इसमें कोई सोसाइटी और मौजूद नहीं है पहले से, चूँकि रोड ही प्रॉपर नहीं था और लोगों की रुझान बहुत है। ओवरसीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ करीब एक गांव है, देहात कस्बा कह लें, बडियाना के नाम से, यहाँ से कोई हार्डली कोई 2.5-3 किलोमीटर होगा। वहाँ पर चूँकि उसको बहुत ज़्यादा गांव लगते हैं तो वहाँ पर एक एक छोटी शॉप जो है वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की है, यानी कैंट से भी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से भी देखें तो वो हमसे 2-3 मिनट का सफ़र भी नहीं है। तो हम उसी अड्डे के बिल्कुल करीब ये सोसाइटी शुरू हुई है और इर्द गिर्द नवाब में सारी सोसाइटी को ये लगता है ज़फ़रवाल, पसरूर, नारोवाल, उधर से जिन्होंने भी सियालकोट आना है तो इस रोड से ही उनको सबसे ज़्यादा वो सूट करना है। तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है कि वो अपने इलाके में भी जो उनका वहाँ ज़मींदारा या डेरा वगैरह उधर भी वो अपना मामला लेके चल सकेंगे और सियालकोट कैंट के भी बिल्कुल करीब, यानी दरमियान की कैफियत हो जाएगी। 8 से 10 मिनट में यहाँ ये मेन शहर के अंदर ये दाखिल हो रहे हैं और कैंट की तरफ जाना चाहें तो हार्डली 15 से 20 मिनट में यहाँ से ड्राइव होगी और पसरूर की तरफ जाना चाहें सड़क जैसे कि ज़ेर तामीर है तो 15 मिनट में पसरूर भी पहुँच जाएंगे।
नाज़रीन, आपने ये जितनी बातें आपने देखी इसमें कुछ पॉइंट बहुत ही हैं, बल्कि सारे पॉइंट अहम हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये जो जगह है बहुत ही नामवर जगह है और साल के अंदर यहाँ पे आप अपने रहायश को भी लेके आ सकते हैं, यानी कि अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर सकते हैं, यानी कि और ये एक अहम बात होती है कि सोसाइटी जब ये सोसाइटी जो है ये परफॉर्म करती है, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर वो आपको ये कहें जी कि आप जो है बहुत जल्द आपको कंस्ट्रक्शन, इवन के अब आपका जो है पैकेज प्लान भी कंप्लीट नहीं हो रहा होता, आप अभी अंडर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर होते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत शायद नादर ही कोई सोसाइटी होगी जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दें ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ से नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये मेन बुलेवार्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 210 फुट का मेन बुलेवार्ड यहाँ से ये स्टार्ट तो ये तो बिल्कुल साथ है जिसका बिल्कुल एंट्रेंस है आपकी मेन। हाँ जी, मेन इंट्रेस्ट ये यहाँ पर वो क्या कह लें कि जैसे इंट्रेस्ट होती है, एक आगाज़ होता है सोसाइटी का, लेकिन मेन बुलेवार्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मशीनरी हमारे यहाँ सर जी सारी माशाल्लाह, और 50 ज़बरदस्त। प्लस जो है वो मशीनरी हमारे पास मौजूद है। और लेक सिटी का आपने यकीनन नाम सुना होगा लाहौर में, जिन्होंने एक दफ़ा आई थी मार्केट में, पता लगा था कि सोसाइटी आई है, तो अल्लाह ने वही डेवलपर अपने फजल करम से हमें दे दिए, चौधरी एहतिशाम साहब, जिन्होंने सिटी ऑफ सिंह जेलम भी उन्होंने डेवलप किया और लेक सिटी लाहौर में भी उन्होंने डेवलप किया, तो वो यहाँ पर माशाल्लाह हमारे डेवलपर हैं। इट मीन्स कि डेवलपर भी स्ट्रॉन्ग है और जिनकी जगह है वो भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे यहाँ से आप चूँकि बारिश हुई है तो इसलिए आगे शायद हम ना जा सकें, वरना आपको मैं दिखाता कि आपको पूरे पूरे मिट्टी के पहाड़ नुमा नज़र आ रहे हैं कि 6-6 फुट स्लैश निकाली जा रही है, ताकि कल 50 साल तक भी सड़कें मुतासिर ना हो, सड़क मजबूत रहे, और गैस से लेकर और बिजली या जितनी भी चीज़ें बाद में सोसाइटी में यूज़ होती हैं कि फ़लाँ केबल सब को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, और सब के इस अंदाज़ में किया जा रहा है कि कल को सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा वो नट को खोला जाए और वहाँ पर आप अपना स्टार्ट कर सकें, कोई ज़मीन को या सड़क को तोड़ा ना जाए। जैसे आमतौर पे पूरी पूरी सड़कों को डिस्टर्ब किया जाता है, घर वाले मुतासर होते हैं, तो सारी चीज़ों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो एनओसी है जगह की वो भी कंप्लीट है, आपके जितने भी सुई गैस बिजली पानी सबके यहाँ पे इंस्टॉलेशन आप जो है साथ साथ करते चले जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, चूँकि ये हज के बाद ही इसके मामलात स्टार्ट हुए हैं, और एनओसी के हवाले से चूँकि आपको पता है कि इसमें कुछ वक्त लगता है, तो अंडर प्रोसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मामलात इसके चल रहे हैं। जो भी हमारी हुकूमत के लवाजमात होते हैं या चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लवाजमात साथ साथ चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में जब डेवलपमेंट के साथ साथ कितना टाइम लगेगा तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि बिजली गैस पानी जो अम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, कितनी देर में कंप्लीट हो जाएंगी? एक तो हमारी खुशकिस्मती यह कह लें कि बिजली वापडा के हवाले से, कि चूँकि यहाँ पर ये सिदरा राइस मिल थी पहले से, तो वो ही 400 450 जो केवी का ट्रांसफार्मर वो कुदरती हमें तोहफे में मिल गया, तो अभी भी वापडा हमारे पास मौजूद है। ज़बरदस्त। हाँ जी, वापडा पहले दिन से हमारे पास मौजूद, और गैस भी चूँकि यहाँ से गुजरी, जो ही रिहायशें आना शुरू हो जाएंगी तो अल्लाह के फजल करम से ये मामला आके चलना शुरू हो जाएंगे। और 70 कनाल में यहाँ पर ग्लो पार्क दिया जा रहा है, जो कि आज तक सियालकोट में कम से कम किसी ने नहीं दिया। खाली घास नहीं लगाया जा रहा, बल्कि एक्टिव पार्क, हर तरह के उसमें बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट का सामान होगा। अच्छा, ये तो अभी हम लोग इस पे फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त साइट पे मौजूद हैं। हम चाह रहे थे कि आवाम को जो है इस जगह का थोड़ा सा आइडिया दिया जाए कि कहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी एम्यूनिटीज़ हैं उसका ये क्या सूरत हाल है? आपने बता दिया एनओसी भी हमारे पास अवेलेबल है, अंडर प्रोसेस है अंडर प्रोसेस है। जी। उसकी क्या अभी इस टाइम क्या हकायक हैं, अभी वो किस लेवल पे है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बड़ा अहम पॉइंट है ये वाला। चूँकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन साहब की जानिब से जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही पाबंदी है कि नई सोसाइटीज़ ना शुरू की जाएं, तो उस हवाले से हम चूँकि नया आगाज़ किया है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो उन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी कर चुके हैं। जो ही ये पाबंदी उठनी है तो अल्लाह के फजल करम से हमें तमाम एनओसीज़ मिल जाएंगे। आपको लगता है सर कि जो प्री लॉन्चिंग है जब हम इसे लॉन्च करेंगे उससे पहले तक ये सारे मामले कंप्लीट हो जाएंगे? अल्लाह के फजल करम से जी 100% उम्मीद है। चलो नाज़रीन, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है, और आपके ये सारे मामला, क्योंकि बैकएंड पे जो टीम जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। डेवलपर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी लैंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर इसमें कोई क्योंकि मैं क्योंकि कस्टमर्स डील करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो उनके पॉइंट ऑफ जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं मैं आपसे शेयर करता चला जाऊँ, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। मुझे बताएं इसमें कितने पार्टनर्स हैं? इसमें बेसिकली 3 पार्टनर हैं। मलिक उस्मान साहब हैं जो अली रियाज साहब बहरिया वाले हैं, उनके कज़न हैं, और मियाँ असद मुनीर साहब हैं,
اور ایک ہمارے بڑے ہی قابل احترام بھائی جان تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، 4 دن پہلے ان کو اچانک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، عمران برو، اب ان کے بھائی ہوں گے بلال صاحب۔ رائٹ، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک انویسٹر ہونا چاہیے، ایک اونر ہونا چاہیے، تو اس ٹائم 3-4 اونرز کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کیا تحفظات ہیں، آپ کے کیا ایگریمنٹ ہیں، کس طرح سے اب لے کے چلے گا سارا معاملہ؟ اکثر سننے میں یہی آتا ہے کہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیسیکلی تو ملک عثمان صاحب ہی کہہ لیں کہ اس کے سی او صاحب ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ میاں اسد صاحب کو وہ اپنے والد کی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی محبت پیار کا وہ رشتہ، وہ معاملات ہوئے، تو ان کو بھی پھر انہوں نے مشورہ کر کے بعد میں پھر ایڈ کیا گیا۔ ایسے ہی عمران برو چونکہ شروع سے ہی ساتھ چل رہے تھے اور ان کی تمنا بھی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، تو اس بنیاد پر، ورنہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ملک عثمان صاحب ہی سی او ہیں اور وہی اکیلے عالی نال ہیں، لیکن یہ اب آ کے چینجنگز ہوئی ہیں، وہ بھی صرف کہہ لیں کہ ان لوگوں کی محبت کہہ لیں، ایک دلی وابستگی کہہ لیں کہ چلیں ایک جماعت کی صورت بنا کر اس کو لے کے چلا جائے، لیکن فائنل اتھارٹی ہر چیز کی وہ ملک عثمان صاحب کے پاس ہی ہے۔ جی، عثمان صاحب سارے اس کو مین ہیں، لینڈ بھی ان کے نام پہ ہے، سارا پروسیس انہوں نے ہی کرنا ہے، ہم سب جو ہیں باقی جو 3-4 پارٹنرز ہیں وہ اس کے ہیلپر پوائنٹ آف ویو سے کام کریں گے تاکہ اس میں بوسٹ اپ کیا جا سکے۔ جی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں، کیا ڈیلرز آلریڈی اتھورائز ہو چکے ہیں اور کیا یہ ڈیلرز کے لیے لگائے گئے ہیں یا ابھی ان کی سلیکشن ہوگی؟ جی الحمدللہ تقریباً 40+ جو ہے وہ ڈیلرز رات اتھورائز ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ بہت کم سوسائٹیز میں آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ ابتدا میں ہی اتنے ڈیلرز رات آ کے بیٹھے، اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 سے 3 ایکڑ کے درمیان یہ رقبہ ہے جس میں یہ آپ کو یہ آفس بلاک نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ماشاءاللہ ابھی تو آغاز میں ہی آپ نے، میں نے اکثر سوسائٹی میں دیکھا ہے وہ 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد جا کے ڈیلرز کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ نے اسٹارٹنگ میں کر دیا کہ آپ کا جو اسٹارٹنگ ہے، اسٹارٹ اپ بھی ہے، وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا ہے۔ جی اللہ کا بڑا دیٹ از فائن، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سر یہ طرح دیکھ کے کہ آپ نے کنٹینرز سارے ان کے لیے انسٹال کروا دیے اور یہاں پہ ان کے بورڈز بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ آپس میں ویکلی میٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں کیسے اس سوسائٹی کو بہتر کیا جا سکے، جو غلطی کو کمی کوتاہی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور کوئی اچھی تجویز، بے شک وہ چھوٹا بچہ کیوں نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی جیسے میرا بیٹا آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ سب کو رائے دے رہا، تو اس کو بھی ویسے ہی اہمیت دی جاتی جیسے کسی بڑے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ ایک پہچان ہوتی ہے، جو آنرز ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کی پہچان والی باتیں ہیں، تاکہ وہ جو ایک چین ڈیولپ کی جا رہی ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ جب لیڈر اسٹرانگ ہوگا تو چین آٹومیٹک اسٹرانگ ہوگی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، کیونکہ آپ کی یہ باتیں ہمارے لیے ایک نئی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بہت سنا نہیں ویسے یہ باتیں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں ڈیلرز حضرات کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، جو ابھی اور بھی پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں گے باتیں۔ ناظرین میری کچھ اٹریکشن ہو چکی ہے، کچھ ڈسکشن میری ہو چکی ہے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ، تو دیٹس وائی میں اسلام آباد سے یہاں تک پہنچا ہوں، اس لیے پہنچا ہوں تاکہ یہ منفرد پروجیکٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا، آپ تک پہنچانا میرے لیے ایک ذمہ داری تھی جس میں آپ کو میں پہنچا رہا ہوں۔ اور جن صاحبان سے میری ابھی ملاقات ہو رہی ہے، یہ ایک مطلب کہ ماشاءاللہ خاص پرسنالٹی ہیں، آپ ان کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اکثر جگہوں پہ چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں، اور ایک بہت ہی ہمارے پیارے دوست جن کے بارے میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، ان کے بہت بیسٹ بڈی بھی ہیں۔ تو ناظرین جب ایسی پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہوں گی، اس پروجیکٹ میں شامل ہوں گی، یقین اور پروجیکٹ جو ہے وہ چار چاند لگائے گا۔ اور میں آخر میں بس یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر الحمدللہ جیسے کشادہ سڑکیں دی جا رہی ہیں، سیالکوٹ میں ابھی تک 6 ٹریک آنے جانے کے لیے کسی نے بھی نہیں دی ہے، یہ پہلی سوسائٹی ہے جو 6 ٹریک دے رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مین بولی وارڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے 3 ٹریک جانے کے لیے، 3 آنے کے لیے، تو وہ بمشکل 12 فٹ کا ایک ٹریک ہوتا ہے تقریباً، تو 36 فٹ ادھر 36 فٹ ادھر لگائیں تو وہ تقریباً کوئی 72 فٹ بنتا ہے۔ تو یہ 210 فٹ جب چوڑا ہوگا اور 6 ٹریک ہوں گے، گرین بیلٹ ہوگا، سروس لائن ہوں گی، پارکنگ کا ایریا ہوگا، تو وہ کیا ایک یونیک سی چیز لگے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسے یہ کشادہ ہے الحمدللہ، ویکلی ہماری یہ میٹنگ اور کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنے یہاں ڈیلر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل بھی کشادہ ہوں، کاروباری اعتبار سے بھی، کہ آپ میرے ہمسائے ہیں تو آپ کو کیسے فائدہ پہلے پہنچے۔ یہ الحمدللہ ہر ایک کا یہاں پر جذبہ آپ کو، آپ انٹرویو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھا۔ اور دوسرا مذہبی اعتبار سے بھی ہماری کوشش ہے کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے مذہب کی اویئرنس بغیر فرقہ واریت کی تختی کے وہ دی جائے، جو کہ ہماری امت کو آگے ان چیزوں کا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ بیسک اور بنیادی
مذہب کی اویئرنس نہیں ہے، البتہ فرقہ واریت کی اویئرنس بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے۔ اچھا، ان کا جو آقا علیہ صلاۃ والسلام سے یا دین سے تعلق تھا وہ ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارا بس میرے استاد کے ساتھ تعلق ہے، بہت اچھی چیز ہے، استادوں کے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا، لیکن جس شدت میں ہم چلے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دار اسلام سے ہی فارغ کرنے کی باتیں جو شروع ہو چکی ہیں، ہماری یہاں پوری کوشش ہوگی کہ جو کافر بھی ہیں ان کو بھی دار اسلام میں لانے کی کوشش کی جائے، اور جو ماشاءاللہ۔ اپنے ہیں آلریڈی ان کو بھی اتنی اویئرنیس دی جائے کہ کائنات میں سب سے برا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں، دوسرے سب مجھ سے اچھے ہیں۔ اس چیز کو انشاءاللہ یہاں پر بہت زور و شور سے اس کو اہمیت دی جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے جو میرے بات کہی تھی کہ ڈفرینٹ نوعیت کی جو ہے یہ سوسائٹی ہونے والی ہے، اس کا جو ایم ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، بالکل ڈفرینٹ اسٹائل سے تیار کی جا رہی ہے، اس کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ کی جا رہی ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی میں دین کے حوالے سے ہم نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا۔ جو اس میٹنگ کے اندر، اس انٹرویو کے اندر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یا جو اس ایم کو لے کے چلا جا رہا ہے، تو یہ چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے باقی سوسائٹیوں کے باقی پروجیکٹ کے حوالے سے۔ اور یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے 10 کنال کی جامع مسجد آ رہی ہے پہلے فیز 1 میں، اور ہر بلاک 5 مرلہ 10 مرلہ کنال، چونکہ الگ الگ بلاک ہیں تو ان کی مسجدیں الگ ہوگی۔ کسی کو انشاءاللہ گاڑی پہ نہیں جانا پڑے گا، اتنا قریب ہوگا کہ وہ پیدل، ہر رہنے والا رہائشی وہ مسجد تک جو ہے وہ پیدل جا سکے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے منت سماجت کر کے، پاؤں پکڑ کے، جیسے بھی ہو سکے گا کہ جتنے بھی ہمارے فرقہ چل رہے ہیں وہ سارے ہی قابل احترام ہیں، لہٰذا اللہ کا واسطہ ہے۔ آپ کے والد صاحب آپ کے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں قمر بھائی کہ میرے والد صاحب برے ہو گئے ہیں۔ بے شک۔ اگر آپ کے والد صاحب بڑے قابل احترام ہیں تو میرے والد صاحب برے نہیں ہیں، وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں۔ ایسے ہی میرے والد صاحب اگر قابل احترام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے والد صاحب کو کسی کھاتے میں نہ لوں یا ان کو اگنور کروں۔ مذہب نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، حتیٰ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ کفار کو بھی سپیس دی ہے کہ تم جس دین پہ چلنا چاہتے تم اس پہ چلو۔ ہمیں رب نے اپنی وحدانیت کا اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کی غلامی کی جو نسبت عطا فرمائی ہم اس میں چلیں گے۔ جب کفار کے لیے سپیس ہے تو خدا را ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے فقط باء بہا، وہ خود کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے یہ فتوے دینا ہم چھوڑیں اور ایک جان ہو کر ہم سب آقا علیہ صلاۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، اور ان کے امتی ہونے کا ثبوت دیں اور فرقہ واریت سے نکلیں۔ انشاءاللہ یہاں پر اس چیز کی بہت زیادہ آپ کو محنت نظر آئے گی اللہ کے پاس۔ ماشاءاللہ 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 جی، سر نے ایک بڑی اہم بات کی اور جس میں بتایا کہ مساجد کا جو ہے بھرمار ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اکثر سوسائٹیوں میں دیکھتے ہیں سوسائٹی میں مسجد اتنی دور ہوتی ہے پھر ہمیں گھر میں ہی مرد کو جو ہے ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہم مسجد کی طرف جانا پسند ہی نہیں کر پاتے، تو ہم گھروں میں ہی اہتمام کرتے ہیں نماز کا۔ اگر قریب مسجد ہوگی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں جناب کہ ہمیں، اسپیشلی ہمارے بزرگان جو ہے نیو جنریشن میں ایسا یہ چیزیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ بچہ جی ہمارا جو گھر ہونا چاہیے وہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو ایک میسج کنوے کر دیا ہماری آنے والی کل کی نسل کے لیے کہ مسجد پاس ہوگی، کم از کم یار یہ کوئی نہیں کہے گا یا مسجد دور ہے، تو اکثر اسی وجہ سے بھی لوگ خرید و فروخت نہیں کر پاتے، جگہ نہیں مل پاتی، جی مسجد سے بہت دور ہے، جو جانا پڑے گا وہاں پہ۔ اور یہاں پر انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پر کمیونٹی سینٹر بھی نظر آئیں گے، جس میں ہر کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنا کس اعتبار سے، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی آ کے رہتا ہے تو اس کو بھی آزادی دی جائے کہ وہ اپنا جو بھی اس کا مذہب ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، کچھ بھی ہے، تو ہماری طرف سے وہ سختی، وہ شدت اس اعتبار سے، جیسے جزیہ دے کر اسلامی معاشرے نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں تشریف لے گئے، اللہ اہل فلسطین پہ رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، جو حالات چل رہے ہیں، تو وہاں پر نماز کا وقت آ گیا، نماز گرجے میں نہیں پڑھی، حالانکہ مسلمان کے لیے جہاں جگہ پاک و نماز پڑھ سکتا ہے، تو عیسائیوں نے کہا بھی کہ یہاں نماز پڑھیں، میں نماز پڑھوں گا، تو کل ممکن ہے کل کے مسلمان آ کے کہیں کہ حضرت عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی، یہ جگہ بھی ہماری ہوگی،
تو یہ عیسائیوں کی برقرار رہے. باہر جا کے نماز پڑھی اور وہاں مسجد عمر کے نام سے آج بھی مسجد موجود ہے. ماشاءاللہ. یعنی کہ جس طرح ہمارا پاکستان اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک قائم و دائم ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اقلیتوں کے تحفظ کرنے کی ذمہ دار ہے. یہ سوسائٹی کے اندر بھی ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا، ہم ان کو احترام کریں گے تاکہ وہ اپنی اپنی عبادات، اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے وہ سر انجام دے سکیں. یہ ہمارے خوبصورتی ہے ہمارے دین کی، جو ہماری پہچان بناتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سوسائٹی بھی یہ پہچان بنے گی. اتنی پرسنالٹی خوبصورت میرے ساتھ موجود ہیں، جتنی باتیں ہمارے سے کی جا رہی ہیں، جو ہم نے کی ہیں، جو انفارمیشن ملی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیسلی اس کا ایک منظر پیش کرتی ہیں کہ جو یہ چیز امیج سے جس اسٹریٹجی سے تیار کیا جائے گا، اس میں سب کے لیے فائدہ ہوگا. جتنے بھی دوست احباب ہیں پاکستان میں رہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کے لیے یہاں پہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے گی. لیکن جو برے ہیں وہ یہاں بھی اچھے ہونے کے امکانات 100% یہاں پہ ہو رہے ہیں، جس طرح سے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ تو میرے خیال میں دین کو ساتھ لے کے چلنا سوسائٹی میں کبھی بھی کہیں نہیں سنا گیا، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ چیز سننے کو مجھے ملی. تو میں بڑا امپریس ہوں آپ کی ان ساری باتوں کے اوپر. میرے دائیں بائیں جو میرے 2 بھائی کھڑے ہیں، دونوں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ انہی سے پوچھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے اور ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے. ہم ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی گلاس میں پانی پیتے ہیں، اور ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سگے بھائی دوست احباب ہوتے ہیں. ان کو وہ پیار، وہ محبت، وہ اپنائیت کہ آپ کی سوچ ہوگی، وہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. بھائی مجھے بتائیں، یہ تو بڑی کمال کی باتیں ہوگی. اب آپ ہمیں بتائیں کہ باس کہہ رہے ہیں بالکل جی، یہ یہی ایک پلیٹ 'ਚ بہ کے کھانے ہم، کوئی ایسا ایتھے ایشو نہیں کوئی. گڈ ہو گیا جی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو بھائی نے بھی کہا، جو باس نے بولا، بالکل صحیح بولا. پکی بات ہے، ساتھ کھڑے ایسی تو بات نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ کی یہ ویڈیو جو ہے نا انٹرنیشنل جائے گی اور ہر کوئی اس کو دیکھے گا، تو یہ پہچان بنتی ہے. جو اوورسیز ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کرسچنس کمیونٹی ہے بے تحاشا ہوتی ہے، وہاں مسلم کمیونٹی کم ہوتی ہے، تو ان کے لیے بڑا ایک میسیج ہوگا، کیونکہ آپ میسیج کنوے کر رہے ہیں تو آپ کا میسیج بھی ان کی طرف جائے گا. ناظرین، میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ لینڈ کا تو ان کے پاس کافی زیادہ ماشاءاللہ ایریا اویلیبل ہے، رقبہ کافی بڑا ہے، اور یہ فردر بھی بائنگ کیونکہ جاری و ساری ہے. اور یہاں پہ جیسے کہ سر نے بتایا کہ الیکٹریسٹی کی کوئی وائر دور دور تک بھی نظر نہیں آتی، اور جگہ جو ہے یہ بڑی سالڈ ہے، کوئی ایسی کوئی کھائیاں وغیرہ اس طرح سے نہیں ہے، اور پانی بھی یہاں کا بہت اچھا ہے اس زیر زمین کا. اور جب اتنے دور دور تک بھی اگر آپ کو ایسی جگہ ملے تو وہ جگہ کا جو ویلیو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. وہ مٹی بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ زمین بڑی پختہ ہوتی ہے، اور وہاں کا پانی بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو سر یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ایسی ماشاءاللہ جی. جگہ اگر میں اپنی پرسنل بات کروں، جگہ تو مجھے بڑی پسند آئی ہے خود بھی. اور سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو ساتھی جنہوں نے اس چیز کی تکمیل کرنی ہے، جنہوں نے چیزوں کو ڈلیور کرنا ہے، وہ ایک بڑی ایک خوبصورت پرسنالٹی ہے، اور مجھے ان پہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے یہ جو ذمہ داری کے ساتھ نبھا پائیں گے. اور جو عوام ہے، جو جس چیز کے اوپر وہ اکثر سوال کرتی ہے یا شک و شبہات میں رہتے ہوئے انویسٹمنٹ نہیں کر پاتی، یا وہاں پہ گھر کے کوئی خواب رکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کے وہ خواب پورے نہیں ہو پاتے، تو اللہ کے حکم سے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، یہ میری اپنی جو ہے ایک اوپینین ہے یا میری اپنی پرسیپشن ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، کیونکہ جتنے وین سے جگہ کو سلیکٹ کیا گیا ہے کہ خوبصورت جگہ ہونی چاہیے، لینڈ بہت پیاری ہونی چاہیے، کوئی تار نہ گزرے یہاں سے، پھر اس کے بعد عوام کے لیے کہ یہاں پہ وہ لوگ آئیں، نیو کمرز آئیں، جو پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. صرف چند لوگ جو ہیں اس ٹائم مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ہر جگہ پہ وہ جا کے مارکیٹنگ یا اپنا ذمہ داری نہ نبھائیں، وہ بھی لوگ پارٹیسپیٹ کریں. نئے لوگوں کا آنے کا آپشن جو ہے وہ ہر کوئی نہیں دے پاتا. باقی آؤٹ آف کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ نئے لوگوں کو کیچ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ سن بھی رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ جو ہے وہ نیو جنریشن کو، اسکلز لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں. تو سر نے بھی یہ چیز کو یہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے اس معاملے، کیونکہ وہ نئے لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ نئی کریشن ہو، نئی سوچ کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ عوام کے لیے بھی اچھا ہو، جو لوگ یہاں پہ خریدیں گے، جو یہاں پہ آ کے مقیم ہوں گے، ان کے لیے بھی اچھا ہو، اور ان کے اپنے جو گھر ہیں، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جن کی سوچیں تھیں اس طرح کی بڑھنے کے لیے، ان کو بھی موقع مل سکے. تو دین کے بارے میں تو ایک بہت ہی پیاری باتیں ہم نے سنی ہے، اور انشاءاللہ یہ سنی نہیں، امپلیمنٹیشن بھی ان کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب باتیں
पहली दफ़ा किसी सोसाइटी के अंदर आगाज़ के अंदर उसको सामने रख के हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन मेरी जो सोच है, जो मेरा इतना साल का जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक तो ये चीज़ें मामला जो है ना बहुत अच्छा आगाज़ किया जा रहा है। और जो दूसरी बात ये कि साल डेढ़ साल के अंदर जब आपको यहाँ पे कंसेशन का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो साल डेढ़ साल गुजरते पता भी नहीं चलेगा, आपको सोचते सोचते साल गुजर जाएगा आपका। अल्लाह के फजल से साल डेढ़ साल ज़्यादा है, क्योंकि हम मीटिंग में बैठ रहे हैं बार बार। साल ज़्यादा है, 3 साल की आसान किस्तें हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से साल से बहुत पहले पोजेसन दे दी जाएगी, कब्ज़ा दे दिया जाएगा कि आप किस्तें अदा करते रहें, साथ अपना मकान बनाकर रहना शुरू करें। काय के मबनी जो है बातें आपने इस जगह के बारे में, सोसाइटी के बारे में सुनी है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने वाला है जिसके अंदर हम इसकी प्री लॉन्चिंग होगी, फिर लॉन्चिंग होगी, फिर कई मामला होंगे। लेकिन ये जो डिफ्रेंशिएट जो है डिफरेंट सोसाइटियों से ये करता है वो क्या पॉइंट्स है, अभी कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, लेकिन हम इसके बारे में और डिटेल के साथ जो है आपको गाइड करेंगे ताकि आप तक मैसेज अच्छा कन्वे हो सके। थैंक यू।